پہلے تو میں اسیرم بھائی کا، امیس بھائی کا، عبداللہ سلفی بھائی کا اور آپ سب ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ساتھی ایک آواز کے اوپر یہاں پہ تشریف لائے۔ آج آپ نے مرکز دفتر جمعیت کے کمپلیکس کو دیکھ لیا ہے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مسلسل مستقل یہاں دفتر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ بنیادی طور کے اوپر تحریک طلبہ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اسیرم بھائی کی محنتوں کا، امیس بھائی کی محنتوں کا، آپ نوجوانوں کے ولولوں کا، ہموں کا، تنتنوں کا ایک عملی ثبوت ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ذیلی تنظیمات ہوتی ہیں یہ ایک نرسری اور تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ آج تحریک طلبہ کے جتنے نوجوان ہیں کل کو وہ اہل حدیث یوتھ فورس میں ہوں گے، اہل حدیث یوتھ فورس کے جتنے نوجوان ہیں وہ کل کو جمعیت اہل حدیث میں ہوں گے۔ تو یہ ایک تربیت گاہ اور ٹریننگ کی نرسریاں، بلکہ اسیرم بھائی سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ جو تحریک طلبہ کے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں نوجوان کام کرنے والے ہیں ان کو یوتھ فورس میں بھیج دیں، بلکہ اگر کوئی جمعیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کو جمعیت میں لے جائیں۔ تو یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں کہ آپ جس صلاحیت کے مالک ہیں، جو آپ کی اہلیت ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ اس کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پلیٹ فارم موجود ہیں۔ آپ تحریک طلبہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں اور میرا دائرہ کار کچھ وسیع ہے، آپ اہل حدیث یوتھ فورس میں آ سکتے ہیں، مزید کام کرنا چاہتے ہیں جمعیت میں آ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بنانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، مذہبی جماعت کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے اپنے قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ مذہبی جماعت جس مسلک کی نمائندہ ہوتی ہے اس کا مقصد اور اس کے بنانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کی مساجد پہ حملہ ہوگا تو روکا جائے گا، ان کے علماء پہ حملہ ہوگا تو روکا جائے گا، ان کے مدارس پہ حملہ ہوگا تو روکا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ، جتنی مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں پاکستان میں بنی، اول تو انہوں نے اپنے اس منشور کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وابستگی کو رکھا، لیکن جیسے جیسے وہ سیاست میں آتے گئے وہ مذہبی جماعتیں باقی نہ رہی، وہ پوری سیکولر پارٹیاں بن گئی۔ حتیٰ کہ وہ بڑے بڑے لوگ جن سے ہمیں بچپن میں امیدیں وابستہ ہوتی تھی، آج ان کے طرز سیاست کو آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے اوپر گھن آئے گی کہ حرمت قرآن کا مسئلہ ہوا خاموش، توہین رسالت کا مسئلہ ہو خاموش، کسی مسجد پہ حملہ ہو خاموش۔ وہ جب بندہ سیاست میں آ جاتا ہے، پوری طور کے اوپر سیاست میں آنا حرام نہیں ہے یا سیاست سے حصہ وصول کرنا حرام نہیں ہے، لیکن سیاست ہی کو اور کرسی ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لینے سے انسان دفاع دین نہیں کر سکتا۔ دفاع دین کا کام غیر سیاسی، یہ نہیں میں کہتا کہ جماعتوں نے زیادہ کیا ہے، لیکن جن لوگوں کے مفادات کرسیوں سے وابستہ نہیں ہیں ان لوگوں نے دین کا کام زیادہ کیا، یہ بات حقیقت ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی کرسی تھی نہ سیٹ تھی، لیکن آج بھی اہل حدیث اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں کہ انہوں نے مسلک کے دفاع کا، شریعت بل کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے زیادہ دفاع کیا ان کی۔ اگر آپ دوسرے مسلک کے لوگوں کو دیکھ لیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہادم رضوی نے اپنی جماعت کا بہت کام کیا اور دفاع ختم نبوت کے حوالے سے اس نے ایک آواز اٹھا کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے پیچھے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے میں کرسی حاصل کروں گا؟ نہیں، اس نے دفاع دین کیا، دفاع ختم نبوت کیا، دفاع حرمت رسول کا جھنڈا اٹھایا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور یہ لوگوں کی کم از کم عقل کی اور اس بات کی اہلیت کی دلیل ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ اہلیت موجود ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ البتہ پروپیگنڈے کے ساتھ برائیاں کر کے کسی نہ کسی حد تک شخصیات کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا جو قیام ہے، اس کے اولین مقاصد میں بھی دفاع مساجد ہے، دفاع مدارس ہے، دفاع علماء ہے، دفاع کارکنان ہے۔ جیسے آپ نے بھائیوں کی باتیں سننی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے، یہ بھی دین ہے۔ بار بار بھائی کہہ رہے تھے وہ ایک آپ سمجھ لیں خطیبانہ انداز میں کہ ہم اپنے لیے نہیں بلائیں گے۔ اپنے لیے سے مراد یہ کہ اسیرم کو اگر مصیبت آئے گی تو ہم نہیں آئیں گے، آئیں گے۔ یہ بھی دفاع دین ہے، اپنے بھائی کی مدد میں جت جانا اللہ کی مدد میں رہنے کے مترادف ہے۔ بندہ اس وقت تک اللہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔
تو اپنے بھائی کی مدد کرنا یہ بھی کوئی غیر دینی بات نہیں ہے. اس لیے آپ میں سے کسی کارکن کا, یہ قدرتی بات ہے, یہ نام اللہ سیلفی بھائی آگے ہیں, یہ وہ طالب علم ہے جن کے اوپر تھانہ کانے میں توہین قرآن کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا. کیا کوئی مسلمان توہین قرآن کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک مہینہ اسٹرگل محنت کر کے ثابت کیا کہ پرچہ جعلی ہے. یہ آج آپ کے سامنے بار آزاد ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ پرچے ہیں کہ پہلے کسی کے اوپر اگر ہو جاتا تھا تو 3 سال تک ضمانتیں نہیں تھی ہوتی. تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نوجوان متحرک ہو, اور اس کے اندر آپ لوگوں کا بہت زیادہ کردار ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس میں بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوا پریشر بلڈ, یہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں, ایک تو جو حقوق کا دفاع کرنا ہوتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, حقوق کا دفاع کیسے کیا جائے گا؟ اگر آپ منظم ہوں گے, آپ کو ایک کال آتی ہے فیروز پور روڈ احتجاج کے لیے بند کر دیا جائے, یہ کانا روڈ بند کر دیا جائے, فلاں بند کر دیا جائے, اور آپ میں یہ اہلیت موجود ہو کہ آپ بند کر دیں, تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جائز کام نہیں رک سکتا. آپ نے غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں اور غیر قانونی کام ہونے بھی نہیں دینا. مثلاً توہین جو صحابہ ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے, غیر قانونی ہے. جب بھی کوئی توہین صحابہ کرے, اگر آپ احتجاج کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے سڑک پہ آ جائیں تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا, اور اگر آپ نہیں آئیں گے نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسی بھیڑ چال بن گئی ہے. اس لیے ہمیں اس طرح کی تنظیمیں اور اس طرح کے پریشر گروپ بنانے پڑتے ہیں کہ اگر آپ یکجان ہو کر ایک آواز کے اوپر احتجاج کے لیے نکل آئے نا, تو پاکستان کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نہ کروا سکے. کوئی کام آپ آج جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, اگر صرف یہی اس بات کا عزم کر لیں, یہی اور اگر ہمیں کال آئی ہم روڈ کو جیم کر دیں گے, اور ایک ایک بندہ آپ ساتھ لے ہیں, تو یقین مانیے صرف آپ لوگ بھی معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, آج تو میرے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے کارواں اور لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا ہے, لیکن جب نہیں تھا, جب صرف سوشل میڈیا تھا, تب بھی یہ امپریشن موجود تھا اداروں کے اوپر, انتظامیہ کے اوپر. اگر ہم نے ان کے مطالبات کو نہ مانا تو بہت بڑا احتجاج ہو جائے گا. اب تو ہم عملی طور پہ احتجاج کے قابل ہیں, بہت بڑے احتجاج کو آج ہم چاہے اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کی چاروں کونے بند کر سکتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن وہ کس وجہ سے؟ وہ آپ لوگوں کی طاقت ہے, آپ لوگوں کی قوت ہے. آپ لوگ ہی جماعت کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں, اور آپ کے بغیر, کارکن کے بغیر جماعت زیرو ہوتی ہے. جن جماعتوں کے پاس کارکن نہیں ہے, صرف لیڈرشپ ہے, وہ چاہے جائیدادیں بنا لیں, چاہے بنگلے بنا لیں, چاہے گاڑیاں بنا لیں. آپ کارکنان بھی جانتے ہیں, آپ لوگ ان سے سلام لینا پسند نہیں کرتے. لیکن جو لوگ آپ کو عملی طور کے اوپر دین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں, جہاں جاتے ہیں لوگ, غیر مسلک کے بھی ہوں, لوگ سلام کرتے ہیں, سیلفیاں بناتے ہیں, ایئرپورٹ چلے جاؤ, بازار چلے جاؤ, شاپنگ پہ چلے جاؤ. یعنی بغیر تخصیص کے اہل حدیث نہیں, غیر اہل حدیث بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ کس وجہ سے. مجھے ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں, کس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, صرف زبان ہی چلائی ہے نا, صرف اپنی زبان سے ہی دفاع دین کیا. آپ اور میں صرف آج یہ سوچیں, ذرا غور کریں, رسول اللہ کے صحابہ نے تلواریں اٹھائی ہیں, جنگیں لڑی ہیں, دن رات محنتیں کی ہیں, سفر کی ہیں, سوئے بغیر جہاد کی ہے. آج ہم زبان بھی نہیں چلا سکتے. یا رسول اللہ کے دین کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے آپ جتنے بیٹھے, ہم زبان نہیں چلا سکتے, ہم اپنی انگلیوں کو حرکت نہیں دے سکتے, ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. اور ویسے ہم رسول اللہ کے بڑے محب ہیں اور صحابہ کے بڑے جانشین ہیں. صحابہ نے تو تلواریں, آج تو آپ کے اوپر ایسی آسانی کا دور ہے, آپ نے تلوار بھی نہیں اٹھانی, آپ نے میدان جہاد میں بھی نہیں جانا, آپ نے گھڑ سواری بھی نہیں کرنی, آپ نے تھکنا بھی نہیں, محنت بھی نہیں کرنی. تو اللہ کے بندو, جو کام کر سکتے ہو کتنا آسان ہے, بولنا بھی کچھ مشکل ہے. ہر بندہ اپنی آواز کو بلند کرے دین کے لیے, ہر بندہ اپنی تحریک کو بلند کرے. آپ جس جماعت سے اب وابستہ ہیں اس کا ابلاغ کرنا, اس کو گھر گھر پہنچانا, اس کے مشن کو, مقاصد کو, منشور کو گھر گھر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, یہ صرف پریشر گروپ یا احتجاج تک کی بات نہیں ہے. جب آپ کا یہ جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا, آپ پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر بھی اپنا پریشر ڈال سکتے ہیں. ایک حلقے میں, میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, آپ اتنا منظم ہو جائے, 5 سے 10 ہزار ووٹ آپ کا ہر حلقے میں منظم ہو جائے نا,
تو پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی آپ کو اگنور نہیں کر سکتی. یہ سیاستدان تو 2,000 ووٹوں کے لیے پاؤں پڑ جاتے ہیں, بھیک مانگنے پہ آ جاتے ہیں. تو 5-10 ہزار کا جو ووٹ کا پریشر گروپ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالبات کو اگنور کیا جائے. ہاں, پرانی طرز سیاست کو چھوڑیے, جنہوں نے 75 سال کچھ کیا نہیں, 40 سال سے کچھ نہیں کیا, ان کی بات نہیں ہے, وہ لوگ نہیں پریشر بنا سکتے. جو نوکری اور چاکری کرتا ہے نا, اس کا پریشر نہیں ہوتا, اس کو پتا ہوتا ہے یہ نوکر ہے. نوکر کے اوپر تو ہر بندہ حکم چلا لیتا ہے. جو بندہ ملازمت کی ذہن کا اتنا مؤدب ہو کہ سیاست میں بھی آ جائے, اس کا کوئی پریشر نہیں ہوتا. پریشر کس کا ہے؟ جس کا پتا ہو اگر ہم نے اس کا کام نہ کیا, ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا. ووٹ ہے نا, جمہوری ملک ہے, اس سسٹم میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. شکر اللہ کا پھر بھی ادا کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت ملک میں سپریم لا ہے, جو دستور ہے, آئین ہے. اس وجہ سے ہمیں اس آئین اور قانون سے محبت بھی ہے. جب کوئی ایک وقت آئے گا, ایسا حاکم آئے گا, تو قرآن و سنت نافذ ہو بھی جائے گا, کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر ہیں جہاں پہ ہم نے تلوار نہیں اٹھانی, جہاں پہ ہماری فکر خارجیت نہیں, جہاں پہ ہماری فکر تکفیری نہیں. ہم نے صرف جدوجہد کرنی ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر ہم نے وہ بھی نہیں کرنی تو ہم نے زندگیوں میں کیا کرنا ہے؟ ایک جانور بھی صبح اٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, سارا دن اپنے جانور کی زندگی کا, صرف انسان اور جانور کی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے. جانور بھی روزانہ صبح اٹھتا ہے, اور وہ بھی اپنی رزق کی تلاش میں سارا دن چرتا رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے, بالآخر تھک کے سوتا ہے. اس کی بھی ازواجی زندگی ہوتی ہے, اس کے بھی آگے سے بچے ہوتے ہیں. انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے, انسان صرف اٹھ کے رزق نہیں کماتا, صرف اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالتا, وہ ایک نظریے, ایک سوچ اور فکر کے ساتھ جیتا ہے. آج آپ نے اپنا وہ نظریہ, سوچ اور فکر بنا لینی ہے کہ جب تک زندہ ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع دین کریں گے, دفاع صحابہ کریں گے, دفاع ختم نبوت کریں گے. یہ فکر بنا لیں. ہم نے اپنی جماعت کے ساتھ زندگی وابستہ رکھنی ہے, جماعتوں کے ساتھ زندگی کو اٹیچ کرنا ہے. اور یہ بات بھی ضمنی طور پہ آئی ہے تو یاد رکھیے, جماعتیں بھی جو ہوتی ہیں نا, یہ کوئی عمارت کبرا نہیں ہوتی. اگرچہ آپ میری جماعت کے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک منطق اور فلسفے کی بات, جماعتوں کے امیر خلفاء کی طرح نہیں ہوتے. یہ ایک اداراتی مدیر کی طرح ہوتے ہیں, جیسے اسکول کا پرنسپل ہے یا کسی ادارے کا مدیر ہے. اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک آپ اس ادارے میں ہیں, ورنہ اگر آپ باہر بھی چلے جائیں تو یہ ایسی بات نہیں کہ آپ خلافت سے باہر نکل گئے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے طالب علم ہیں. خلافت میں تو جو خلیفہ کے سامنے کھڑا بھی ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب القتل ہوتا ہے. خلیفہ ایک کی موجودگی میں دوسرا خلیفہ نہیں مان سکتا. تو جماعتوں کی عمارتوں کو اس طرح ڈیل کرنا, یہ جو ہمارے مخالفین پہ ایک خاص پروپیگنڈا کر رہے ہیں, امیر کی اطاعت, امیر, وہ امیر المومنین کی اطاعت ہے, وہ امیر المومنین کے حقوق ہیں جو یہ بیان کیے جاتے ہیں. آپ اگرچہ میری جماعت کی ہیں, لیکن بات سیدھی اور سچی ہے. یہ بھی آپ کو جو جماعت بہتر نظر آئے دین کے کام میں, آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا نقطۂ نظر, ہمارا مشن, ہمارا منشور بہتر ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے وہ فلاں جماعت سوٹ کرتی ہے, تو آپ اس میں چلے جائیں. اس میں حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں آپ کی ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ آپ کس کو چوز کرتے ہیں, آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کی خواہشات کیا کہاں پہ پوری ہوتی ہے. تو بنیادی طور کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کے اندر, پاکستان کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جائے, تو میں نے اس حیرم بھائی سے یہ عرض کیا کہ پاکستان بھارت کی بات تو نہیں, صرف پنجاب سے آپ ابتدا کریں. تو پنجاب کی آپ یونین کونسلیں دیکھیں کہ کتنی ہے. آپ لاہور کے اندر 275 یونین کونسلیں اگر ہیں, تو آپ ہر یونین کونسل سے 1 سے لے کے 5 تک بندے لینے, 1 سے 5 بس. اہل حدیث یوتھ فورس کو ٹارگٹ دیا ہوا 5 سے 10 بندوں کا, اور جمعیت اہل حدیث کے ہر یونین کونسل میں انشاءاللہ 30 افراد ہوں گے. آپ اگر 275 یونین کونسلوں میں ہر یونین کونسل میں اوسطاً 2 بندے بھی لیں, تو آپ 550 صرف لاہور میں بن جائیں گے. اور یہ تھوڑی تعداد نہیں, آپس کا رابطہ ہو جائے, منظم ہو جائیں, کوئی پروگرام کرنا ہو, ایک یونین کونسل میں سے 2 بندے نکالنا. آپ نے نیٹ ورکنگ اس انداز میں کرنی ہے کہ آپ لاہور کے جو ذمہ داران ہیں وہ لاہور کی ہر یونین کونسل کے اندر 1-2 بندے رکھے. پھر باقی جیسے بھائیوں نے کہا, سوشل میڈیا کو, جمعیت کے پیغام کو, جمعیت کے قائدین کی تقاریر کو, جمعیت کے قائدین کے منشور کو, کوئی بھی قائد ہو
طارق یزدانی صاحب ہوں، ذاکر الرحمان صدیقی صاحب ہوں، شریف چنگوانی صاحب ہوں، نعمت اللہ ظفر صاحب ہوں، طارق ڈاہر ہوں، کوئی بھی جماعتی قائد آپ دیکھیں پوسٹ آئی ہے اس کو شیئر کر دیں. 1 سیکنڈ کا یہ آپ نے تلوار تو نہیں اٹھانی، پھر وہی بات ہے، یہ تو آپ نے بلاک کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم کو بھی اللہ کی بندگی میں کھپانا، یہ بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ کی قسم ہے. تو میں آپ سب ساتھیوں سے یہ امید بھی رکھتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہمارے شانہ بہ شانہ دین اسلام کے غلبے کی اس تحریک کے لیے اور اقامت دین کی اس تحریک کے لیے، کیونکہ اقامت دین ہی سب سے مشکل فریضہ ہے. ورنہ یہاں پہ ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جو سجدہ کر سکتے، لیکن اس سجدے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. معاشرے کو فرق پڑے گا جب آپ میں سے کچھ نوجوان ایسے تیار ہو جائیں جو کہ اللہ کا دین غالب آنا چاہیے، اللہ کا حکم غالب آنا چاہیے. یہ فلم کا اشتہار لگا ہے فاشی اور یانی کا، یہ ہمارے علاقے میں نہیں لگنا چاہیے. ہم احتجاج کریں گے، اس کو اتار دینا چاہیے. جب آپ کی سوچ فکر دین کے لیے ایسی ہوگی کہ خلاف شریعت کوئی کام آپ کو نظر آ رہا ہے، اب یہ 10 محرم وغیرہ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ذاکر اگر اصحاب رسول کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ کا حق ہے، آپ پولیس کے پاس جائیں، آپ ان کو کہ اس نے توہین کیا، مقدسات کی صحابہ کی، ہمارے آئین میں قانون میں موجود ہے. اگر آپ کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جہاں پہ بھی غیر اسلامی کام دیکھا آپ بھڑک جائیں اور آپ کے اندر سے یہ آواز نکلے میں نے اس کام کو روکنا ہے، تو سمجھیں آپ ایک سوچ اور فکر والے انسان ہیں. آپ کا اور جانور میں فرق ہے، ورنہ جانور بھی ساری زندگی رزق کما کے ازواجی زندگی گزار کے دنیا چلے جاتا ہے. میں اور آپ بھی اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے، یہ ہماری آپشن اور چوائس ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں نوجوانوں کے امڑتے ہوئے سلاب سے اور جمعیت کے اندر لوگوں کی شمولیت سے کہ انشاءاللہ یہ قوم جاگ اٹھی ہے، اور انشاءاللہ آپ نے اس کو جگائے رہنا ہے. یہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہوتا بندہ جاگ جاتا ہے لیکن بڑی جلدی سو جاتا ہے تھک کے. آپ نے اس کو سونے نہیں دینا، ان جذبات کو مان نہیں پڑنے دینا ہے اور ان کو بیدار رکھنا ہے.